نہیں، یہ جو تکبر ہے یہ خطرناک چیز ہے، مہلک مرض ہے، یہ زہر ہے، جو جدھر جدھر جاتا ہے ادھر ادھر سوراخ کرتا ہے، تیزاب ہے۔ ذرا سا بھی تکبر، ذرا سا بھی، کتنا؟ حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اوئے ہوئے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، یہ دیکھنا ہے، دل کو ٹٹولنا ہے، باطن پر نظر کرنی ہے، اپنا عنوان زندگی تلاش کرنا ہے۔ کہا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص اٹھ کے چلے گئے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ دونوں صحابہ بیٹھے تھے، محبت کی باتیں یقیناً ہوئی ہوں گی اور آپ نے یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کی ہوگی وہ کتاب و سنت کے امور پر مشتمل ہوگی، لیکن وہ اٹھ کے گئے ہیں تو آپ رونے لگے، وجہ کیا ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر پھر ہچکی باندھ کے روئے، فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کا یہ خیال ہے، وہ مجھے بتا گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ وہ بتا گئے ہیں مجھے۔ تو میں رو رہا ہوں کہ اتنا باریک مسئلہ، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا اگر ہو گیا تو یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ تو بڑی غور کرنے والا امر ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں بات کاری دیتا ہے، کسی کے رنگ روپ پر طنز کر بیٹھتا ہے، کسی کی جہالت کو زیر گفتگو لے آتا ہے، کسی شخص کے دیہاتی ہونے پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں، تو اتنا نازک مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا۔ بھائی زیادہ سیانے بننا چھوڑ دیں، زیادہ بڑے بننا چھوڑ دیں، زیادہ سمجھدار کہلانا چھوڑ دیں، زیادہ پڑھا لکھا کہلانا۔ دیکھیں نا، علم بڑی قیمتی چیز ہے، بے علم نتواں خدا را شناخت۔ حضرت سعدی کہتے ہیں بغیر علم کے تو رب کی بھی شناسائی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو علم کا تکبر آ جائے تو یہ بڑا موقع خطرناک ہوتا ہے، یہ پہلو بڑا ڈاڈا ہوتا ہے۔ تکبر، اگر حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں علم پڑھے دا مان نہ کریے مات آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیانا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھیں، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ چیز چھلکتی تو نہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، تھوڑی اس پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ یہ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کر دانے
ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ भी पैसे जो पास हैं और डिग्रियां पास हों तो फिर भी। और उलमा मुझसे नाराज़ ना हो जाए तो हज़रत साहब फरमाया करते थे उलमा खलीफे होते हैं, मुरीद नहीं होते, ये खुलफा होते हैं। ये मुरीद तो वो होता है जो बेचारा इनकिसारी के साथ पीछे होता है कि मैं कुछ सीख लूँ। तो अगर अल्लाह ताला किसी वक़्त इंसान को शान दे, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, देखिए ना, एक है इंसान के हालात बड़े कमज़ोर हैं तो वो आजिज़ी दिखा रहा है, इनकिसारी, और एक ये है कि पूरी बुलंदियां अल्लाह ने दी हैं। एक दफ़ा पूरा उरूज अल्लाह ने अता किया है लेकिन फिर भी उसमें आजिज़ी रहे, इनकिसारी रहे। इसका मतलब ये है कि वो बंदगी कर रहा है, वो झुका हुआ है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिराज पे बुलाया ना, मिराज पे, यानी इतना ऊंचा कोई ना गया है ना कभी जा सकता है जहां मदीने वाले महबूब तशरीफ ले गए। इमाम राज़ी कहते हैं मिराज में जब सारी वुसअतें और सारी बुलंदियां नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजर गए और कायनात की हर चीज नीचे रह गई, क्या नूरी क्या खाकी सब नीचे रह गए। एक महबूब था, एक मुहिब था, एक खालिक था, एक उसकी मखलूक अव्वल थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में बैठ गए तो रब करीम ने कहा, महबूब मुझे बताइए आपको किस नाम से पुकारूं? महबूब बताओ ना, किस लक़ब से मुलक़्क़ब करूं? आज आप मेरे सामने बैठे, किस लक़ब से याद करूं? तो ये शान देखो मेरे करीम महबूब की। कहा, ऐ अल्लाह मेरा दिल करता है तो मुझे अपना बंदा कह के पुकारे। मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लो शाने खुदाबंदी। रसूल करीम ने उम्मत को बताया जो रब का बंदा कहलाने में मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। मालिक मुझे अपना बंदा या अबदी बंदा कह के बुला, तेरा बंदा कहलाने में जो मजा है, आजिज़ी इनकिसारी, ये इंसान को बड़ा नवाजती है। सही मुस्लिम में हदीस है, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई जिसकी अक्ल में कुछ थोड़ी कमज़ोरी थी, हवास पूरे दुरुस्त, हम अपने लफ्ज़ों में दीवाना कहते हैं, कुछ लोग अबनार्बल भी कहते हैं ऐसे आदमी को। ज़हनी तवाज़न पूरी तौर पे ठीक नहीं था। वो खातून हुजूर की बारगाह में आई और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे काम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मदीने की जिस गली में कहेगी मैं खड़े होकर तेरी बात सुनने को तैयार हूँ। वो हुजूर को ले गई एक कोने में, ले जाके उसने अपनी सारी बात सुनाई और मदीने वाले महबूब ने सारी बात सुनी। एक तरफ शान ये है कि महबूब मिराज की बुलंदियों पर अल्लाह के कुर्ब खास में बैठे हैं, और दूसरी तरफ हाल ये है, आज ये है कि एक वो उम्मत की खातून जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मदीने की गली में खड़े होके करीम उसकी बातें भी सुन रहे हैं। जब अल्लाह ताला शाने अता करे, बुलंदियां अता करे, तो फिर इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए।